دنیا کی سب سے مہنگی ترین اور سب سے عالیشان پارٹی جس نے فضول خرچی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ اس جیسی پارٹی نہ ہی پہلے کبھی کی گئی تھی اور نہ ہی اس کے بعد کسی کو بھی اتنی زیادہ مہنگی پارٹی کرنے کی ہمت ہوئی۔ اس میں دنیا کے بہترین ریسٹورنٹ کے مزیدار کھانے، ڈرنکس، لگژری 5 اسٹار ایکوموڈیشن، یورپین ڈیکوریشن اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس پارٹی میں آنے والے گیسٹ تھے شہنشاہوں سے لے کر بادشاہوں تک اور پریزیڈنٹ سے لے کر پرائم منسٹرز تک۔ اس پارٹی میں پورے 65 کنٹریز کے ہیڈز موجود تھے۔ یہ شاندار پارٹی کسی 7 اسٹار ہوٹل میں نہیں بلکہ ایک بنجر ریگستان میں کی گئی تھی۔ جی ہاں، صرف 3 دن کی اس پارٹی کے لیے پورے صحرا کا نقشہ ہی بدل دیا گیا تھا اور وہ بھی راتوں رات میں۔ یہ کہانی ہے اس پارٹی کی جو دنیا نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ نہ ہی یہ پارٹی کسی عرب شہزادے نے کی تھی اور نہ ہی کسی بزنس ٹائکون نے، بلکہ یہ پارٹی کی گئی تھی ایران کے کنگ شاہ محمد رضا پہلوی نے۔ برین زون کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ بات ہے 1960s کے دور کی کہ جب ایران کے رولر شاہ محمد ہوا کرتے تھے، جن کو کنگ آف دی کنگز بھی کہا جاتا تھا۔ شاہ دنیا کا امیر ترین انسان تھا اور ایران کی گورنمنٹ میں سب سے طاقتور آدمی مانا جاتا تھا۔ اس کے پاس اتنی پاورز تھی کہ وہ بیٹھے بیٹھے پرائم منسٹرز کو ہٹا سکتا تھا، پارلیمنٹ ڈیزولو کر سکتا تھا اور کسی بھی وقت جنگ کا اعلان کر سکتا تھا۔ شاہ کو اپنے خلاف ایک بھی الفاظ برداشت نہیں تھا۔ اس کی سیکرٹ پولیس لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر غائب کر دیتی تھی اور ان کو راتوں رات ہی پھانسی چڑھا دیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے ایران میں ڈیتھ پینلٹیز کا ریشو دنیا سے کافی زیادہ ہوا کرتا تھا، یعنی جو بھی بات ان کی زبان سے نکلتی تھی وہ ایران کا قانون بن جاتی تھی۔ اور شاہ محمد اپنی یہ پاورز کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنی ساری زندگی عیش و آرام دیکھنے والا شاہ محمد کافی زیادہ ماڈرن بھی ہوا کرتا تھا۔ وہ خود تو دنیا کا امیر ترین انسان تھا، لیکن اس کی اپنی کنٹری ایران کی کنڈیشن کچھ اچھی نہیں تھی۔ یہاں آدھی سے زیادہ آبادی کے پاس کھانے کے پیسے تک نہیں ہوا کرتے تھے، پانی، میڈیکل اور ایجوکیشن کا برا حال ہو رکھا تھا، لیکن کسی کو بھی آواز اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ ایران میں بیسک فیسلٹیز کی حد سے زیادہ ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی شاہ محمد پہلوی کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ شاہ کا پلان تھا کہ دنیا بھر میں ایران کا اچھا امپریشن بنانے کے لیے ایک عالی شان پارٹی رکھی جائے، جس میں پوری دنیا کے شیخ، سلطان، کنگز، پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز کو دعوت دی جائے۔ اس کا خیال تھا کہ اس وجہ سے ایران کا گلوبل امیج اچھا ہو سکتا ہے، لیکن شاہ کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہی پارٹی اس کو ایک دن لے ڈوبے گی۔ خیر، اب کیونکہ شاہ نے پیسوں کی نمائش کا فیصلہ کر لیا تھا، اسی وجہ سے صرف 3 دن کی پارٹی کے لیے 1 سال پہلے سے ہی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ تمام کنٹریز کے ہیڈز کو انویٹیشنز جا چکی تھی اور ایک ٹیم بنائی گئی جس کو یہ سارا کام انجام دینا تھا۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ دنیا بھر کے ایلیٹس جب ایران آئیں گے تو ان کو اسٹے کہاں کروایا جائے گا، کیونکہ اس وقت ایران میں اس لیول کی نہ ہی کوئی ہوٹلز تھی اور نہ ہی کوئی انفراسٹرکچرز۔ اسی وجہ سے شاہ نے فیصلہ کیا کہ یہ پارٹی ایک ریگستان میں کی جائے گی۔ جب یہ فیصلہ ہوا کہ شاہ دنیا بھر کے ایلیٹس کو ریگستان میں اسٹے کروائیں گے تو یہ بات کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس ریگستان میں دھول، مٹی، سانپ اور بچھو کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد شاہ نے جو کیا اس کا کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ جی ہاں، صحرا کے پوری 500 ایکڑ کی زمین پر سب سے پہلے کیمیکل ڈلوا کر وہاں موجود سانپوں کو پکڑ کر مارا گیا، جس میں سانپوں کی کچھ ایسی قسمیں بھی پائی گئی جن کو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہاں پر ایک رویل ولیج بنایا جائے گا، لیکن اس سے بھی پہلے اس بنجر ریگستان میں پورے 4000 ایکڑ جتنی
مٹی ڈلوائی گئی کیونکہ اس رائل ولیج میں شاہ کو ایک فورسٹ بھی چاہیے تھا، یعنی دنیا کی ہسٹری میں ڈیزرٹ کو فورسٹ بنانے کا سب سے پہلا اور انوکھا کیس تھا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے پورے 15,000 درخت اور پلانٹس امپورٹ کیے گئے۔ ایران جو پہلے سے ہی پانی کی کمی کا شکار تھا، اس مشکل گھڑی میں ڈیزرٹ کو فورسٹ بنانا کسی پاگل پن سے کم نہیں تھا، اور وہ بھی صرف 3 دن کے ایونٹس کے لیے۔ لیکن شاہ اپنے مہمانوں کو ایک ایسا ایکسپیرینس دینا چاہتا تھا جس کے بارے میں انہوں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مہینے بھر کے اندر فورسٹ بھی تیار ہو گیا اور اس میں خوشبودار پھول بھی لگ چکے تھے، لیکن وہ فیلنگ نہیں آ رہی تھی جس کی شاہ کو خواہش تھی۔ اس فیلنگ کو پورا کرنے کے لیے شاہ نے جو قدم اٹھایا اس نے پھر سے دنیا کو حیران کر دیا۔ پورے 50,000 سانگ برڈز اور 20,000 اسپیروس یورپ سے امپورٹ کر کے ایران میں لائے گئے تھے، جن کو اس فورسٹ کے اندر چھوڑا گیا تھا۔ ان میں سے زیادہ تر برڈز ایونٹ سے پہلے ہی مر چکے تھے، کیونکہ آخر یہ تھا تو ایک ڈیزرٹ ہی۔ اس ریگستان میں ایلیٹ گیسٹ کو سٹے کروانے کے لیے پیرس کی ایک کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا گیا تھا، جنہوں نے یہاں ایئر کنڈیشنڈ لگژری سویٹس بنانے کا کام شروع کر دیا۔ ہر ایک سویٹ میں 2 بیڈ رومز، 2 باتھ رومز، سٹنگ روم اور ایک کچن بنایا گیا تھا، اور یہ پلان کیا گیا تھا کہ ہر سویٹ کے ساتھ 5 کوکس اور 20 سرونٹس 24 گھنٹے موجود رہیں گے۔ یہ لگژری سویٹ بنانے کا کام پیرس میں ہی کیا گیا تھا، اور پھر کئی 100 پلینس کی مدد سے انہیں ایران میں امپورٹ کیا گیا تھا۔ ٹوٹل 50 سویٹس کو 160 ایکڑز کے ایریا میں بنایا گیا تھا، اور وہ بھی صرف چند ہی مہینوں میں۔ جو زمین پہلے گرم ریت میں ابلتی تھی، وہاں اب فورسٹ، پرفیوم گارڈن، گولف کورس، ایئر کنڈیشن لگژری سویٹس بنا لیے گئے تھے، وہ بھی صرف 3 دن کی پارٹی کے لیے۔ لیکن مسئلہ ابھی یہاں ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ ریگستان کے اس حصے تک اتنا سارا سامان پہنچانا کافی زیادہ مشکل تھا۔ اسی وجہ سے شاہ نے یہاں سے تقریباً 50 کلومیٹر کی دوری پر نہ صرف ایک پوری ایئر فیلڈ بنوائی، بلکہ ایک خاص ہائی وے بھی کنسٹرکٹ کروایا جو ایئر فیلڈ سائٹ تک سامان لانے میں کام آتا تھا۔ پارٹی میں پیش کیے جانے والے کھانوں کے لیے شاہ نے دنیا کی سب سے بیسٹ ریسٹورنٹ سے ڈیل کی، اور یہ ریسٹورنٹ میکسیمز ڈی پیرس تھا، اور ڈیل کی وجہ سے میکسیمز نے اپنا ریسٹورنٹ پورے 2 ہفتوں تک بند کیا، اور اپنے شیفز، ویٹرز اور کوکنگ ایکوپمنٹس کو پارٹی سے 10 دن پہلے ہی ایڈوانس میں بھیج دیا گیا تھا۔ کھانے میں استعمال ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی پیرس سے منگوائی گئی تھی، اور ان کی کوانٹٹی جان کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ٹوٹل 18 ٹن وزنی کھانے کا سامان پیرس سے ایران منگوایا گیا، جس میں 2.5 لاکھ انڈے اور 2,700 کلو بیف کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز موجود تھی جو میکسیمز ڈی پیرس میں سرو ہوتی تھی۔ کھانے کے سامان کے ساتھ 12 ٹن وزنی مہنگی ترین وائن بھی پیرس سے منگوائی گئی تھی، لیکن ساری لیمٹس تب کراس ہو گئی جب سب کو یہ معلوم پڑا کہ وائنز کو ٹھنڈا کرنے والے آئس کیوب بھی پیرس سے منگوائے گئے تھے۔ اب باری تھی اس ایونٹس کے سیکیورٹی کی، کیونکہ اس عالیشان پارٹی پر جتنا خرچہ ہو چکا تھا اس کی وجہ سے ایران کے لوکلز میں کافی زیادہ غصہ پایا جا رہا تھا۔ اسی وجہ سے ایونٹ کو سیکیور کرنا کافی زیادہ ضروری تھا۔ پارٹی پر آنے والے چند 100 مہمانوں کی سیکیورٹی کے لیے 65,000 آرمی سولجرز کو ڈپلوائے کیا گیا تھا، جنہوں نے ہر چند 100 میٹر کی دوری پر اپنی چیک پوسٹ بنا رکھی تھی۔ جو لوگ اس پارٹی کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے ان کو اریسٹ کر کے لوک اپ کر لیا گیا، اور پارٹی سے پہلے نہ صرف ایران کے بارڈرز بند کر دیے گئے بلکہ پورے ایران کو لاک ڈاؤن کر لیا گیا تھا۔ آخرکار وہ گھڑی آ چکی تھی جس کا سبھی کو انتظار تھا۔ یہ دن تھا 14 اکتوبر 1971 کا، اور یہ پارٹی کا پہلا دن تھا۔ اس پارٹی میں شرکت کرنے والے مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ اسپیشل ایئر فیلڈ پر ایک کے بعد ایک ایئر پلین لینڈ کرتا رہا، اور 250 بلٹ پروف لیموزینز کے ذریعے تمام گیسٹ کو رائل ولیج میں لایا گیا۔ یہ بلٹ پروف لیموزینز بھی شاہ نے صرف اسی کام کے لیے آرڈر کی تھی۔ پورے 65 کنٹریز کے ہیڈ آف اسٹیٹ اس پارٹی میں شامل ہو چکے تھے۔ کسی کنٹری نے اپنا پریزیڈنٹ بھیجا تو کسی نے اپنا پرائم منسٹر۔ ایران کے اس ایریا میں جہاں صرف بچھو اور سانپوں کا راج ہوا کرتا تھا، وہاں اب صرف پریزیڈنٹس، پرائم منسٹرز، شیخ، کنگ اور کوئنز موجود تھی۔ شاہ محمد نے تمام مہمانوں کا بھرپور استقبال کیا، اور ان کے لیے پورے 3 دن تک بیک ٹو بیک ڈنرز،
लंच और एंटरटेनमेंट का खूब ख्याल रखा गया। एक एस्टीमेट के मुताबिक इस पार्टी में होने वाला खर्चा $1 मिलियन से भी ज्यादा था, जो तकरीबन 175 अरब रुपए बनते हैं। इस इवेंट को दुनिया भर की प्रेस ने भरपूर कवरेज दी, जिसकी वजह से फिलहाल तो शाह की खूब तारीफ हुई, लेकिन जब इवेंट खत्म हुआ तो लोगों की दिलों में उबलने वाला जहर सामने आने लगा। ईरान के लोकल जो बेसिक फैसिलिटीज के लिए भी तरस रहे थे, उन्होंने जब अपने बादशाह को अरबों रुपए उड़ाते हुए देखा तो उनसे रहा नहीं गया। और तब ईरान में रिवॉल्यूशन की एक ऐसी लहर आई जिसने 1978 में शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाकर आयतुल्लाह खुमैनी को अपना सुप्रीम लीडर बना दिया। शाह मोहम्मद जो अपनी जान बचाकर इजिप्ट भाग गया था, वहां 1 साल के बाद उनकी डेथ हो गई। और यूं सिर्फ एक पार्टी की वजह से पहलवी डायनेस्टी को पूरे ईरान से हाथ धोना पड़ गया। उम्मीद है ब्रेन जोन की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक्स और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।